السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ قبول ہونے کی 5 نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہو کہ اس کا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں؟ روزہ قبول ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ ایک شخص سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے، نیت کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، دن بھر اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے، نیکیوں کی طرف لپکتا ہے اور افطار کے وقت خوشی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ کافی ہے؟ کیا واقعی وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا؟ روزے کا اصل مقصد۔ کیا روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس سے رک جانا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی چھپا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ کیا ہر روزہ رکھنے والا اللہ کی رحمت پا لیتا ہے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا روزہ محض ایک ظاہری مشقت بن کر رہ جاتا ہے؟ انسان دنیا میں کسی بھی کام کا نتیجہ دیکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کی کامیابی کا کوئی نہ کوئی نشان ضرور نظر آتا ہے، لیکن عبادت کے معاملے میں کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اشاروں کے ذریعے ان کی عبادت کی قبولیت یا رد ہونے کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ روزے کے معاملے میں بھی کچھ واضح علامتیں موجود ہیں جو بتاتی ہے کہ کسی کا روزہ قبول ہو چکا ہے یا وہ محض ایک رسم بن کر رہ گیا ہے۔ اگر یہ نشانیاں کسی میں پائی جائے تو وہ خوشخبری کا مستحق ہے، اور اگر نہیں تو اسے فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں جو ہمیں یہ راز بتاتی ہے؟ آئیے ان پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، تقوی اور گناہوں سے اجتناب میں اضافہ۔ روزے کی بنیادی روح تقوی ہے، یعنی اللہ کا خوف اور نافرمانی سے بچنے کی کیفیت۔ اگر رمضان کے بعد انسان کے اندر حرام چیزوں سے دوری پیدا ہو جائے اور حلال اور حرام میں فرق کا شعور بیدار ہو اور وہ پہلے کی نسبت گناہوں سے زیادہ بچنے لگے تو یہ روزے کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانے پینے سے رکنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر روزے کے بعد بھی کسی کے اعمال اور روبے میں بہتری نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف جسمانی مشقت میں مبتلا رہا، لیکن اس کا دل اور روح صاف نہیں ہوئی۔ نمبر 2، عبادت میں رغبت اور اخلاص۔ قبولیت روزہ کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ بندے کو عبادت میں مزید محبت ہو جائے۔ اگر رمضان میں قیام اللیل، تراویح اور تہجد کا ذوق پیدا ہو اور رمضان کے بعد بھی نوافل اور ذکر و اذکار کی عادت برقرار رہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے روزے قبول کر لیے ہیں۔ اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ بندہ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ کہ دکھاوے۔ جو شخص عبادت سے جڑ جائے وہ خوش نصیب ہے، اور جو رمضان کے بعد سستی کا شکار ہو جائے اسے اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 3، زبان، نظر اور دل کی پاکیزگی۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ فحش کلامی اور بے حیائی سے بچنے کا بھی نام ہے۔ اگر روزے کے بعد بھی انسان جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی سے بچے، اس کی زبان ذکر، شکر اور نرمی کی عادی ہو جائے اور وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا روزہ محض جسمانی بھوک پیاس نہیں تھا، بلکہ اس کی روحانی اصلاح بھی ہوئی۔ اس طرح اگر نگاہوں میں پاکیزگی آئے اور دل میں دوسروں کے لیے نفرت، حسد اور بغض کی بجائے محبت، ہمدردی اور خیرخواہی آ جائے تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ روزہ قبول ہو چکا ہے۔ نمبر 4، دعا اور اللہ سے قربت میں اضافہ۔ قبول شدہ روزے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روزے کے بعد بندہ دعا کا زیادہ عادی ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے
وقت میں قریب ہوں۔ میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ روزے کا مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اگر کسی کا دل عبادت میں لگنے لگے، دعا کرتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جائے اور وہ اللہ سے اپنے معاملات درست کرنے کی زیادہ فکر کرنے لگے، تو یہ ایک واضح علامت ہے کہ اس کا روزہ محض ظاہر کی بھوک پیاس نہیں تھا، بلکہ اس کے دل کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہوا ہے۔ نمبر 5، صدقہ، سخاوت اور دوسروں کے لیے ہمدردی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی بن جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ روزے کا اصل مقصد بھوکوں اور ناداروں کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی کسی کے اندر سخاوت، غربا اور مساکین کی مدد کرنے کی عادت برقرار رہے، دل میں غریبوں کے لیے نرمی پیدا ہو جائے اور وہ محتاجوں کی مدد کو اپنا معمول بنا لے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے روزے نے اسے حقیقتاً بدل دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے کے بعد بھی سخت دل رہے، دوسروں کی مشکلات پر بے حس بنا رہے اور سخاوت کا جذبہ ختم ہو جائے، تو یہ قبولیت کی علامت نہیں۔ اگر یہ 5 نشانیاں کسی میں پائی جائے تو وہ خوشخبری کا مستحق ہے کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، اور اگر یہ نشانیاں نظر نہ آئے تو اسے فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی حالت کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے روزے قبول فرمائے اور ہمیں تقوی، اخلاص، پاکیزگی، دعا اور سخاوت کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔